جی تو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فلڈ الرٹ میں، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو جو ہے وہ بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے بارہا جو ہے وہ آگاہ بھی کر رہے ہیں اور آپ سے ملاقات بھی کروا رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے لوگوں کی۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اخوت فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ڈاکٹر امجد ثاقب نے، اور سر کی ٹیم تو کام کر ہی رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور سر خود بھی پرسنلی جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس مشکل وقت میں لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سو بغیر وقت ضائع کیے سر کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سر خود بھی جا کر ان مقامات کا جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں۔ سو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کہ آپ نے کون سے ایسے علاقے دیکھے ہیں جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں؟ جی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے سارے علاقے تو نہیں دیکھے، لیکن میں نے ابھی جنوبی پنجاب میں مختلف اضلاع میں گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں میں نے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی جانا ہے، اور پھر اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی کیپی جائیں گے۔ تو دیکھیں مصیبت جہاں بھی آتی ہے وہ مصیبت ہی ہوتی ہے۔ ایک شخص بھی اگر ڈسپلیس ہو گیا تو آپ اس کی مصیبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن سنا یہی ہے کہ بلوچستان میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور وہاں پر زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی پاکستان میں تباہی ہوئی ہے وہ ہماری تباہی ہے، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، ہمیں پورے پاکستان میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں امید کا پیغام بن کے جانا ہے، اس مشکل سے نکلنا ہے۔ مشکل کے وقت اب یہ تو نہیں کہ ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور بندہ بیٹھے کہ جی کیا ہوگا، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو آخری دم تک، آخری سانس تک جو جنگ ہے نا مشکلات سے، وہ جاری رہنی چاہیے۔ بالکل سر۔ اچھا، بلوچستان سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور چاروں صوبے آج جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ سو آپ نے جس طرح کہا کہ میں نے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا دورہ جو ہے وہ کیا ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ لگے گا کہ وہاں پر تمام تر جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے اسی طرح سے بحال ہو سکیں گے، وہاں کے جو لوگوں کی معیار زندگی ہے وہ اسی طرح سے بحال ہو سکے گی؟ سو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں معیار زندگی پہلے کیا ہے، نہ اسکول ہے، بالکل، نہ ہسپتال ہے، نہ دوا ہے، لیکن اب تو کچھ نہیں رہا ان کا۔ نہیں وہی حالت ہے۔ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پہلے بھی اسکول نہیں تھا تو اب بھی اسکول نہیں ہے۔ بچے ننگ دھڑنگ پھرتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، ہیپیٹائٹس ہے، اسکن ڈس آرڈرز ہیں، تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے، روزگار کی کمی ہے، یہ تو پہلے بھی تھا۔ اب یہ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ بھائی بارش نے ان کے گھر بھی بہا دیے، سر پہ چھت بھی نہیں رہی، تو جو تھوڑی بہت کھیتی تھی اس کو بھی نقصان پہنچ گیا، اور مال ڈنگر کا بھی نقصان ہو گیا، کوئی مویشی بہہ گئے۔ تو یہ کمپاؤنڈ ہو گئی ہیں، بنیادی جو خامیاں ہیں نا وہ پہلے سے موجود ہیں۔ ہم کب ان کو حل کریں گے؟ یہ موجودہ دکھ تو دور ہو جائیں گے، بالکل، یہ لوگ چند مہینوں میں سیلاب کو بس یاد کریں گے، لیکن ظاہر ہے زندگی کی گہما گہمی میں وہ پھر شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ غریب لوگ بھی، وہ غریب ہیں لیکن پھر بھی کچھ کھاتے پیتے تو پہلے سے ہیں نا، کہیں سے 30-35-40 ہزار روپے کماتے ہیں سارے لوگ، سارے گھر کے افراد مل کے کام کرتے ہیں۔ کوئی گھر کا فرد بیرون ملک گیا ہوا ہے، کوئی لاہور کراچی میں مزدوری کر رہا ہے، کوئی وہیں پر بھیڑ بکریاں پال رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں سب دوبارہ اثر نو طے ہو جائیں گی، گھر بھی بن جائیں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 2 کروڑ بچہ پاکستان کا اس سیلاب سے پہلے بھی اسکول نہیں جاتا تھا، وہ کب جائے گا؟ بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ کی جانب سے جب وہ ریز کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے کرنٹ سچویشن بتائی ہے، ان فیوچر ایسا کیا میکنزم جو وہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے جو وہ ہیلپ آؤٹ کرے، اور کس طرح سے گورنمنٹ اور یہ تمام جو ادارے ہیں جیسے آپ کا ادارہ ہے کس طرح سے مل کر کام جو وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمارے، دیکھیں بات پھر اور پیچھے چلی جائے گی کہ ہم اگر فار ایگزامپل 6,000 ارب روپیہ ٹیکس کی صورت میں کماتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں سے پیسے آتے ہیں تب حکومت چلتی ہے، ایگزیکٹلی، ہمارے اخراجات 9,000 ارب ہیں، تو جس گھر کی آمدنی 6,000 ہو اور اس کا خرچہ 9,000 ہو، وہ ادھار لے گا۔ ادھار لے گا، کب تک لے گا؟ ایک مقام آئے گا کہ جس نے ادھار دیا ہے وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ میں تو تمہارا گھر بھی نیلام کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس براڈر پرسپیکٹو میں سوچنا ہے کہ ہمارا ریونیو کیا ہے، ہمارے اخراجات کیا ہیں، یا تو ہم اپنے ریونیو میں اضافہ کریں، اپنی آمدنی کو 9,000 کر لیں، یا اپنے اخراجات کو 6,000 کر لیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ بھئی تعلیم دیں، اس پہ زیادہ خرچیں، صحت پہ خرچیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ خرچیں، پھر فائنینشیل انکلوژن پہ خرچیں، لوگوں کو قرضے دیں،
کاروبار کریں، سیلف امپلائی کریں، گھروں کی تعمیر کے قرضے دیں. یہ کام پھر اس کے اوپر جو میکرو اکنامکس کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ کی امپورٹ ہیں، ایکسپورٹ ہیں، ٹیکسیشن ہے، یہ سارا فسکل جو باقی چیزیں ہیں تو ان کو دیکھیں. تو یہ ایک سمپل چیز نہیں ہے سیلاب کے، سیلاب میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کر دی تو وہ ختم ہو گیا. بالکل ایک لارجر پینورامک ویو دیکھنا ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کی اکنامک اور سوشل کنڈیشنز کا، پھر حل آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ حل اکیلے حکومت کے پاس نہیں ہے. بالکل جب تک لوگ شامل نہیں ہوں گے، جب Exactly. تک اس میں ایسوسیشن شامل نہیں ہوں گے، اسٹیک ہولڈرز شامل نہیں ہوں گے، میڈیا شامل نہیں ہوگا، عوام شامل نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. بالکل جی، بہت اچھے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیے گئے کہ تمام اداروں کو، گورنمنٹ کو، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو مل کر جو ہے وہ کام کرنا. اور بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. سر بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ کا، اور آپ سے جو مزید بھی ملاقات کرواتے رہیں گے اپنے فلڈ الرٹ کے سیگمنٹ میں. سو دیکھتے رہیے میرا پاکستان.